سندھ کی مہک کماری، آپ اور میں۔ پاکستان میں آپ نے ایک جملہ ضرور سنا ہوگا کہ جتنی آزادی اقلیتوں کو ہمارے ہاں حاصل ہے دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ جملہ فقط پاکستان ہی کا مشہور جملہ نہیں ہے، آپ ہندوستان جا کر دیکھیں تو وہاں بھی ان دنوں یہ جملہ بڑے زور و شور سے سنائی دے گا کہ جتنی آزادی ہندوستان میں مسلمانوں کو ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ کسی ملک میں لوگوں کو یہ جملہ ادا ہی اس وقت کرنا پڑتا ہے جب حالات ٹھیک نہ ہوں۔ آپ نے 85 بار سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ملک میں اب امن ہے۔ جب کسی ملک میں حقیقی امن ہو تو وہاں ٹی وی پر حکومتی عہدیدار یا سرکاری افسر نہیں، امن خود بولتا ہے۔ کیا یورپ کے کسی ملک میں کسی وزیر، کسی صدر، کسی جرنیل یا کسی پولیس اہلکار کو یہ بولنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارے ہاں امن ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کوئی جملہ ادا ہی تب کرتا ہے، یا اس طرح کا کم از کم جملہ فقط تب ادا کرتا ہے جب کہیں نہ کہیں کوئی بحام، کوئی مسئلہ موجود ہو۔ پاکستان کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذہب اور وطنیت کے درمیان کہیں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے بلکہ ہر اس ملک کا ہے جو کثیر المذہب ہونے کے باوجود اکثریت جہاں اقلیت کے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک میں یہودی اکثریت میں ہیں، مگر یہاں پر بسنے والے عرب اسرائیلی ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی بابت ریاست کا رویہ ہمیشہ مشکوک رہتا ہے۔ بھارت کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو ہر وقت اپنے بھارتی ہونے کا ایک طرح سے ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک لڑکی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے۔ اس موقع پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کا رد عمل تو جو تھا وہ تھا، لیکن اس لمحے وہاں موجود اسد اویسی سمیت مسلمانوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ اسد اویسی کو تو اس کے فوراً بعد ایک وضاحتی تقریر کرنا پڑ گئی جس میں اس نے پاکستان مرد آباد تک کی تجویز دے ڈالی۔ خیر، بات یہ ہے کہ مجھ سمیت پاکستان میں مسلم اکثریت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص یہاں بسنے والے کسی اقلیتی فرد کے جذبات اور احساسات کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے خود سوچئے کہ اگر آپ ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہوں جہاں دستوری طور پر اپنی سرزمین پر بسنے والے انسانوں میں مذہب کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہو تو آپ کو کیا اور کیسا محسوس ہوگا؟ یہاں یہ جملہ ادا کرنے کی بجائے، یا یہاں اس ویڈیو کے نیچے لکھنے کی بجائے کہ اسلام تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کیفیت کو محسوس کر کے دیکھیے گا۔ سندھ کی سرزمین پر بسنے والے ہندو شاید بر صغیر کے ان بد نصیب ترین اقلیتوں میں سے ہیں جن کو کوئی سرزمین اپنانے کو تیار نہیں نظر آتی۔ یہ ہندو کہیں سے آئے نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے اسی زمین سے جنے جا رہے ہیں، مگر پاکستان بننے کے بعد سندھ میں بسنے والے ہندوؤں کی تعداد میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے۔ یہ ہندو پاکستان میں ہوں تو انہیں پورا پاکستانی نہیں سمجھا جاتا، اور ہندو ہونے کی وجہ سے ان پر شک اور انہیں کمتری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کسی طرح یہ سرحد پھلانگ کر ہندوستان پہنچ جائیں تو وہاں انہیں پورا ہندو نہیں سمجھا جاتا اور پاکستانی کہہ کر شک اور کمتری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے کا نعرہ فی الحال ایک طرف رکھ کر خود سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں غیر مسلموں کی تعداد میں نمایاں کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں سے کمتر پاکستانی ہیں؟ اس کا جواب حقیقت میں تو نہیں ہے، مگر دستوری طور پر اور ہمارے رویوں کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ سندھ میں بسنے والے ہندو وہ ہیں جو تقسیم ہند کے بعد بھی اپنی دھرتی چھوڑ کر ہجرت یا تو کر نہیں پائے یا انہوں نے ہجرت کرنا پسند نہیں کی۔ یوں سمجھیے کہ سندھ میں بسنے والے ہندوؤں میں زیادہ تر تعداد ان افراد کی ہے، یا ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے جو اتنے غریب تھے کہ وہ ہجرت کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور حالت اب یہ ہے کہ یہاں قریب ہر روز کسی ہندو بچی کے اغوا کی خبر سامنے آتی ہے، پھر معلوم چلتا ہے کہ اس ہندو لڑکی کی جبری شادی ہو گئی ہے، پھر مذہب تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل تو کوئی ہو سکتا ہے مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کر رہے ہیں ہم سندھ کی۔ پاکستان میں سندھ شاید وہ واحد صوبہ ہے جس میں برداشت، یعنی اقلیتوں کے حوالے سے برداشت کسی بھی دوسرے صوبے کے حوالے کے مقابلے میں تاریخی طور پر بھی اور روایتی طور پر بھی زیادہ ہے۔ ابھی تازہ واقعہ سنیے، اور اس پر بھی یہاں کوئی
تبصرہ کرنے کی بجائے فقط انسان بن کے خود سے سوال پوچھئے اور خود کو جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ میں یہ واقعہ ذرا مختصراً سنا رہا ہوں، اس کی معلومات آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ مہک کماری 14-15 سال کی بچی ہے، 9ویں جماعت میں غالباً پڑھتی ہے۔ اسے اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور اس کی جبری تبدیلی مذہب کی خبریں بھی سامنے آ گئیں۔ والد نے اغوا کا مقدمہ دائر کیا اور یہ لڑکی اپنے اغوا کار، جو اب اس کا شوہر بھی تھا، کے ساتھ عدالت میں نمودار ہوئی اور وہاں اس نے اس اغوا اور جبری شادی کا بتایا اور اپنے والدین کے پاس دوبارہ لوٹ جانے کی درخواست کی۔ عدالت نے اسے ابتدا میں دارالامان بھجوا دیا اور 18 فروری کو غالباً اس لڑکی کے نکاح کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران وہاں شور یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں سے خارج ہونے کے بعد اپنے ہندو والدین کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ ہندو ہو رہی ہے، جبکہ اسلام ترک کرنے کی سزا موت ہے۔ وہاں سخت گیر لوگوں کی طرف سے تو عدالت اور ججوں پر حملوں تک کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے سندھ کی۔ میں پھر بتا دوں کہ سندھ برداشت کے اعتبار سے دیگر ملک کے کسی بھی اور علاقے سے روایتی طور پر بہت آگے ہے۔ یہاں روایتی طور پر زیادہ برداشت ہے، مگر یہ حالت اگر سندھ کی ہے تو باقی علاقوں کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ مہک کماری کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سندھ میں ہندو بچیوں اور خاص طور پر کم عمر بچیوں کے اغوا، جبری شادیوں اور زبردستی مذہب تبدیل کرانے جیسے واقعات ایک تواتر سے جاری ہیں۔ یہ روز کی بات ہے۔ عام حالات میں تو اس حوالے سے جو چند باتیں رد کی دلیل کے طور پر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکیاں خود اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے مذہب قبول کرتی ہیں۔ اس دلیل کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کبھی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بچیوں کی اس عمر میں شادی کس قاعدے کے تحت قانونی قرار دی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے یا دی جاتی ہے کہ جب یہ لڑکیاں عدالت میں پیش ہوتی ہیں تو کیوں وہاں نہیں بتاتی ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا اور جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا گیا۔ اس پر آپ خود سے پوچھئے کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح اغوا کر لی جائے، کئی روز تک اغوا میں رہے اور اس کے بعد جبری شادی اور تبدیلی مذہب کروا دیا جائے تو کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ لڑکی دوبارہ ایک نارمل زندگی گزارنے لائق ہوتی ہے؟ کیا اسے دوبارہ عام زندگی کی طرف لوٹنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ کیا اس معاشرے میں دوبارہ پہلے جیسے انداز سے اسے قبول کیا جاتا ہے؟ ایسے صورت میں وہ لڑکی عدالت میں کیا بیان دے گی؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ اسلام چھوڑنے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا اس کے خاندان پر حملے کیے جائیں گے تو وہ لڑکی کیسے آسانی سے کوئی بیان دے سکتی ہے؟ یہ وہ تلخ کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ظلم کی بڑی بڑی خبروں کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں اور جن پر زبان کھولنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں لگتا۔ دوسری جانب اس خبر کو بھارت میں میڈیا اچھال رہا ہے اور وہاں بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس ہندو بچی کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کا مقصد بکنے والی چیز بیچنا ہے۔ اور ان دنوں تو یوں بھی کہ وہ جو شریعت بل ہے اس کے حوالے سے رائے عامہ میں جو حکومت مخالف یا اس قانون کے مخالف رائے ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا زور لگانا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں ایسے بیانیے آسانی سے بک رہے ہیں جن کے ذریعے وہاں مسلمانوں سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو سکیں، اس لیے وہاں پر اس خبر پر بھرپور رپورٹنگ ہوئی ہے۔ حالانکہ اسے بھی وہاں پر بھی معلوم ہے کہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے جو حالات ہیں، ایسے میں اس معاملے پر وہاں اس شد و مد سے رپورٹنگ کا نقصان پاکستان میں ہندوؤں کو ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ مسلم شدت پسندوں کو ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس معاملے پر پاکستانی میڈیا کیوں خاموش ہے؟ وہ میڈیا جو دوسرے ملکوں میں کسی بھی واقعے کی رپورٹنگ کر سکتا ہے یا جو پاکستان میں گدھے کی موت تک کے معاملات کے چٹخارے دار رپورٹنگ کر سکتا ہے، وہ کیوں ملک کے اندر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ نہیں کر سکتا؟ بالکل ویسے جیسے بھارت میں میڈیا کو پاکستان میں ہونے والے مظالم دکھائی دیتے ہیں مگر اپنے ہاں راوی چینی چین لکھنے لگتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی قریب کی نظر انتہائی کمزور اور دور کی نظر انتہائی زبردست ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ظلم ہو تو پوری تفصیل اور تکلیف کے ساتھ وہ مناظر ہمارے ہاں ٹی وی سکرینز پر نظر آنے لگ جاتے ہیں، مگر اپنے ہاں ویسے ہی یا اس سے بھی شدید ترین ظلم کی نہ چیخ سنائی دیتی ہے، نہ ویڈیو فوٹیج ملتی ہے اور کیمرہ کی آنکھ شاید پھوٹ جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے جسے پاکستان کی سب سے زیادہ پروگریسو جماعت سمجھا جاتا ہے، مگر آج تک یہ جماعت بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی جبری تبدیلی مذہب پر بحث تو دور کی بات، کم عمری کی شادیوں کے خلاف قانون سازی کے بل پر جس انداز کی بحث کی گئی اور جس انداز سے اس کا راستہ روکا گیا، بلکہ حکومتی جماعت پی ٹی آئی کے ہی بعض کارکنان ایک دوسرے کے خلاف یا جو اراکین پارلیمان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے نظر آئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ کیجئے خود سے کہ کیا یہ عمل کسی طرح بھی
اسلام کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے؟ مذاہب کا تو بنیادی کام ہی انسانیت کا فروغ اور تحفظ ہے، اور اگر مذہب خود ہمیں ہی ایک اچھا انسان نہ بنا پائے تو سوال یہ ہے کہ اس مذہب میں کسی اور کے داخلے اور اخراج سے کیا ہو جائے گا؟ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تار کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے۔ بلے شاہ، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے۔